السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس۔ چائنا اور تائیوان کے بیچ میں کسی طریقے سے وار شروع ہو جائے، اس چیز کو پرووک کرنے کے لیے، یعنی چائنا کو پرووک کرنے کے لیے یو ایس اس وقت اپنی حد الامکان ہر کوشش کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے اپنے سارے ایلائز کو بھی اسی چیز میں انوالو کیا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی اس بارے میں پوڈ کاسٹ میں نے کی ہیں، مگر کیونکہ سچویشن ایوری ڈے نیو ہو جاتی ہے، نئی چیزیں اس میں ایڈ اپ ہو جاتی ہیں، تو ایک اوور ویو ہمارے لیے لیتے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو فیبرری کا جب مہینہ شروع ہوا تھا، اسی میں تائیوان نے یہ بول دیا تھا اپنی ملٹری کو کہ آپ فل الرٹ پر آ جاؤ، اور کچھ بھی چائنا جو ہے وہ کر سکتا ہے ہمارے خلاف، تو لہٰذا آپ اس نے اپنی جیٹس کو، اپنے یعنی ایئر فورس کو، اپنی نیوی کو، ہر ایک کو الرٹ پہ رکھ دیا تھا، اور انہوں نے بولا کہ اس وقت انہوں نے بولا 34 چائنیز ملٹری ایئر کرافٹ اور 9 وار شپس جو ہیں وہ ہمارے جو پانی میں ہمیں نظر آئے ہیں، یعنی چائنا سے جو بلانگ کرتے ہیں، لہٰذا ہم اپنی جو ہے ملٹری کو فل الرٹ پر اب لے کر آ رہے ہیں۔ اسی وقت کی بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ مائک منی ہین جو کہ یو ایس ایئر فورس کے ایک جنرل ہیں، انہوں نے اپنے فورسز کو ایک اسپیچ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2025 میں چائنا اور یو ایس کے بیچ میں وار ہو جائے گی، لیکن 2025 کا انتظار کون کر رہا ہے؟ وہ تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ کل کے بجائے آج ہی اس کانفلکٹ کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ لاسٹ کچھ ویکس پہلے پینٹاگون کے ایک آفیشلز نے یہاں کا دورہ کیا تائیوان کا، اور یہ بالکل بھی سامنے نہیں لایا گیا کہ کون ہے وہ پینٹاگون کے ہائی لیول آفیشل جو کہ تائیوان پہنچے، مگر اس وقت چائنا نے اس چیز کو بہت یعنی کہ ان کو تنبیہ کی کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے بولا کہ لائک وہ اس چیز کو نہیں برداشت کریں گے کہ تائیوان یو ایس کے ساتھ کوئی ملٹری الائنس کرے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کرے جو کہ چائنا کے خلاف ایک ملٹری ایکٹیویٹیز ہوں۔ تو اسی سلسلے میں یو ایس تائیوان officials conclude substantial talks on security issues۔ اب یہ ٹاکس کہاں پر ہو رہے ہیں؟ یہ بھی بالکل 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ امریکن انسٹیٹیوٹ ان تائیوان، جس کا ہیڈ کوارٹر یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، وہاں پر تائیوان اور یو ایس کے بیچ میں کی پالیسی کے بارے میں ایک ٹاکس ہوئی ہیں، اور اسی ٹاکس کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو وائٹ ہاؤس ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جان فائنر، انہوں نے بولا ہے کہ یو ایس اور تائیوان جو ہے وہ انہوں نے ڈسکشنز کنکلوڈ کیے ہیں آن اے رینج آف سیکیورٹی اینڈ ڈپلومیٹک ایشوز، لائک اس طرح کی جو ایک نیگیٹو ڈپلومیسی جس کو بہت زیادہ ایکٹیو کیا ہوا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے، جس سے آپ چائنا کو یہ میسج دے رہے ہو بار بار کہ ہم بالکل ریڈی ہیں اور ہم پوری پلاننگ کر رہے ہیں اور ہم تمہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے لائک کسی بھی حد تک جانے کے اس میں ہے، تو یہ چیز سامنے آئی ہے۔ اسی چیز پہ بھی، اور پینٹاگون کے آفیشل کے جو وزٹ ہوئی اس کے اوپر بھی چائنا نے بولا کہ چائنا ریزولوٹلی اپوزز any official interaction and military collaboration between US and تائیوان۔ اب بات تو یہی ہے کہ تائیوان کے بارے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ تائیوان کیسے ایک الگ کنٹری بنا تھا جب چائنا کے اندر ایک وار آف انڈیپینڈنس چل رہی تھی، ان کے اندر ایک آزادی کی جنگ چل رہی تھی۔ اس وقت چائنا کے اندر 2 پارٹیز بن گئی تھی، اور جس میں سے ایک پارٹی کو رشیا نے، سوویت یونین نے اس وقت بیک کیا، اور ایک پارٹی کو یو ایس نے بیک کیا، اور جو یو ایس کی بیکنگ سے جو پارٹی بنی ہوئی تھی کومنٹانگ، اس نے جب وہ ہار گئی مین لینڈ چائنا میں تو ان کو بھاگنا پڑا، اور وہ بھاگ کے تائیوان میں آ کے انہوں نے پناہ لے لی، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ تائیوان جو ہے یہ ROC یعنی کہ الگ ملک اس کو قرار دے دیا، اور انہوں نے بولا کہ یہ پورا مین لینڈ چائنا بھی ہمارا ہے اور ہم اس کو جلدی واپس لے لیں گے۔ لیکن ڈیفینیٹلی آپ دیکھ رہے ہو کہ اتنی ڈیکیڈز گزر گئے ہیں، اور چائنا مین لینڈ کے اوپر جو پرو سوویت پارٹی تھی اس وقت، وہی پارٹی ابھی تک جو ہے وہ
پاور میں ہے. لیکن کوشچن تو یہ ہے کہ مطلب یو ایس کو آپ دیکھو کہ وہ بالکل ادر سائڈ آف دا ورلڈ، ادر سائڈ آف دی اوشن پہ یعنی یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کو کیا پرابلم ہے کہ وہ اتنی دور جا کر کے پورے اوشن کو کراس کر کے کسی اور کے محلے میں، یعنی آپ سمجھ لو کہ جا کر کے اس قسم کی جو سازش کرنے کی ان کو کیا ضرورت ہے. دا تھنگ از کہ اگر چائنا اپنے کسی بھی پارٹنر کو یا اپنے کسی بھی ایلائی کو امریکن کانٹیننٹ میں جا کر یا ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ میں جا کر اس کی ہیلپ ملٹری اسسٹنٹ کرنا چاہے، تو اس میں تو 1 منٹ میں امریکہ جو ہے آ کر کے ان کو اوپر کاؤنٹر اٹیک کرے گا. لیکن وہ یہاں تک یعنی بالکل اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چائنا کا بارڈر نیبر ایریا ہے، بلکہ یہ ایک پروونس ہے جس کو چائنا شروع دن سے کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا ملک کا حصہ ہے. ہمیشہ ٹریڈیشنلی یہ تائیوان انہی کا ایک آئلینڈ رہا ہے، اور یہ یقیناً یو ایس اور اس کے الائز کی سازش کی وجہ سے ہی آج تک یہ الگ اینٹی بن کر کے قائم رہا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ کچھ ایک پوڈ کاسٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یو ایس نے جاپان میں بھی نئے ملٹری بیسز اور نیوی بیسز بنانے کا اعلان کر دیا اور کام شروع ہو چکا ہے ان پہ. فلپینس میں انہوں نے 2 یا 3 بیسز بنانے شروع کر دیے. گوام میں انہوں نے ایک نیا ملٹری نیول بیس بنانا شروع کر دیا، اور ایون آسٹریلیا میں بھی یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ڈارون اور یہ ٹنڈل ادھر 2 جگہوں پر ان کے نئے ملٹری بیسز بن رہے ہیں. تو اٹ مینس بڑی حیرت کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ یوکرین رشیا وار ہو رہی ہے، وہاں پر بالکل بھی یوکرین کے اندر بوٹس آن گراؤنڈز یو ایس نہیں لے کر آ رہا، نہ ہی جو یورپین ایلائز ہیں وہ ان میں سے بھی کوئی بوٹس آن گراؤنڈ یوکرین کے اندر نہیں لا رہا، بلکہ وہ ان کو ویپنز کے ساتھ تو ایڈ کر رہے ہیں یوکرین کو، اور ٹریننگ کے ساتھ پرہیپس ہیلپ کریں، لیکن وہ اپنے سولجرز کو وہاں پہ نہیں بھیج رہے. وچ مینس کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی دور دراز جگہ پر آ کر کے اور یہاں پر 3 4 5 ملٹری بیسز نئے بنانے، اور وہاں پہ اپنے 5,000 8,000 10,000 فوجیوں کو تعینات کرنا اور بالکل چائنا کے پاس آ جانا. مطلب اس سب کا کیا میننگ ہے، اور یہ اتنی تیزی سے یہ سب کو چینجز کیوں آ رہی ہیں؟ تو آئی مین کامن سینس کی بات ہے کہ اینی بڈی ہو ہیز سم کامن سینس، تو اینی بڈی کین سے کہ یو ایس کی میل انٹینشنز یہاں پر بہت کلیئرلی نظر آ رہی ہیں کہ وہ ہر صورت میں چائنا کے ساتھ وار کرنا چاہتا ہے. اینٹنی بلنکن جو کہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، وہ بھی ہر جگہ جا کر چائنا کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ابھی بالکل ریسنٹلی یعنی کل کے دن انہوں نے بولا کہ یو ایس انہوں نے بولا کہ تائیوان از ناٹ چائناز انٹرنل میٹر. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ چائنا تو یہی کہہ رہا ہے نا مستقل کہ تائیوان جو ہے وہ اس کا انٹرنل میٹر ہے، اس کی اپنی کنٹری کا انٹرنل کانفلکٹ ہے جس کو ہم کسی نہ کسی طرح سے ریزالو کر لیں گے، پر امن طریقے سے ہی کریں گے. مگر یہ جو ہے نا یو ایس کیا یہ جو بلنکن ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ چائنا کا انٹرنل میٹر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک انٹرنیشنل میٹر ہے، اور ہم جو ہے بالکل اس کے ساتھ ہم ٹوٹلی تائیوان کے اسٹانچ ایلائی ہیں، اور ہم ہر صورت میں ان کے ساتھ مل کر کے چائنا کے خلاف وار کریں گے. تو بہت ہی انٹرسٹنگ بات سوچنے کی یہ ہے کہ تائیوان کا آپ سائز دیکھیں کتنا چھوٹا سا یہ کنٹری ہے، اور اس میں بھی یہ جو آئلینڈ ہے یہ بہت ہلی سا آئلینڈ ہے. اگر آپ اس کو زوم ان کر کے دیکھیں لائک گوگل ارتھ میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ہی ہلی ٹائپ کا یہ آئلینڈ ہے، اور اس میں یعنی پلین جو لینڈ ہے وہ بہت کم ہے، جو کہ لائک جس میں کوئی شہر بنائے جا سکیں یا کچھ اس میں مطلب زیادہ انفراسٹرکچر بنایا جا سکے. تو اتنے چھوٹے سے تائیوان میں کتنی کوئی ملٹری آپ گھسا لو گے کہ وہ پورے چائنا کو آ کر کے لائک کانکر کر لے یا ان کو ڈیفیٹ کر دے. اور اتنی بڑا چائنا جو کہ ایک گلوبل اکنامک پاور بھی بن چکا ہے، اور اس نے بہت زیادہ اپنی ملٹری کی ایکسپینشن کر لی ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ کہ یو ایس اور اس کے ایلائز تو ہر جگہ اپنی شپس اور
اپنی جو نیول فلیٹس کو کھڑا کر دیں گے, اپنی ایئر فورس کو لے کر آ جائیں گے. لیکن اور چائنا بالکل ریڈی ہے اس سب کا مقابلہ کرنے. تو بیچ میں تائیوان کا کیا بنے گا؟ یہ تو ایک ایسے سینڈوچ ہوگا کہ وہاں سے بھی بومبنگ جو ہے ادھر ہو رہی ہوگی, یہاں سے بھی بومبنگ ادھر ہو رہی ہوگی. لائک تائیوان تو سمجھ لے کہ وہ بالکل اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. جو اس کے چند چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہ منٹوں میں یعنی دنوں میں وہ تباہ ہو جائیں گے. تو وٹ از دیر ان اٹ فار تائیوان؟ تائیوان کیوں یہ نہیں سمجھ رہا کہ اس کا ملک, اس کا انفراسٹرکچر, اس کے لوگ سب کے سب تباہ ہو جائیں گے اور مطلب دنوں میں وہ ملک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو کس بنیاد پر وہ اس طرح کی وار کو لائک قبول کر سکتا ہے کہ یو ایس مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ تائیوان کیسے یو ایس کی اس چال میں اور اس چیز میں آ رہا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ زیلنسکی آ گیا تھا ای یو اور نیٹو کی اس چال میں کہ انہوں نے بولا کہ تم بس ہم سب تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان اینڈ ہوتا کیا ہے کہ جو عوام ہے, جو مڈل کلاس ہے, جو غریب ہے, جن کے گھر ہیں جہاں پہ بام گر رہے ہیں, وہ لوگ تباہ ہوتے ہیں نا. اور آپ کی جو زیلنسکی ہے وہ تو نکل کر کے کہیں پہ بھی چلا جائے گا ایز اے پولیٹیکل, وہ اسائلم لے لے گا اگر اس کو زیادہ پرابلم ہوئی. تو دس از واٹس ہیپننگ. اب یو ایس نے آج ہی کے دن یعنی کل کے دن انہوں نے بولا ہے کہ ہم تائیوان کے اندر ملٹری ٹریننگ کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. لائک ارد گرد کے ملکوں میں اور جگہوں پہ, آئی لینڈس پہ تو آپ نے دیکھ رہے کہ وہ کیمپس بنا رہے ہیں, نئے ملٹری سینٹرز بنا رہے ہیں. لیکن تائیوان کے اندر یہ کہنا کہ ہم یعنی یو ایس کے فوجی, یو ایس کے اور اس کے الائز کے جو فوجی ہیں وہ آ کر کے تائیوان کے اندر جو فوج ہے اس کو ملٹری ٹریننگ دیں گے. تو یہ تو ایک مطلب فکیٹ ہوتا ہے, ایک کور اپ اسٹوری ہوتی ہے کہ وہ ٹرینر بن کر کے آ رہے ہیں. اصل میں تو پھر وہ خود بھی لائک وار کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں وہ لوگ. سو یہاں یعنی اس حد تک اب آ گیا ہے یو ایس پرووک کرنے میں کہ تائیوان کے اندر بھی ہمارے بوٹس آن گراؤنڈ ہو جائیں گے. تو دس از دا تھنگ. تائیوان کے اندر اینٹی ڈرون ریڈارز جو ہیں ان کو ماس ڈپلائمنٹ ان کی ہونے لگی ہے جی. اور لائک دس از اندر تھنگ دیٹ از پوائنٹنگ ٹوورڈز the fact that Taiwan is getting ready for war. جاپان اور G7 لیڈرز مختلف جن میں کینیڈا, برٹن, جرمنی, اٹلی اور یو ایس یہ شامل ہیں, اور جاپان, یہ انہوں نے بولا ہے کہ ہم رشیا کے خلاف مزید سینکشنز کریں گے. لائک آپ یہ سوچو جاپان کے بارے میں یہ نیوز جب سامنے آ رہی ہے تو آپ یہ سوچو کہ آن دی ادر سائڈ آف دا ورلڈ ایک کنٹری ہے جس کی الائنس جو ہے, نیچرل الائنس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے نیبرز ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا, چائنا, ان کے ساتھ ہونی چاہیے, بلکہ ان کے ساتھ وہ لائک ایک دشمنی بنا کر بیٹھے ہوئے, اور جا کر کے ادھر وہ بول رہے ہیں کہ ہم رشیا کے خلاف بھی سینکشنز کو بڑھائیں گے. سو ایسا لگ رہا ہے کہ یو ایس جو ہے بہت حد تک کامیاب ہو گیا ہے دوبارہ سے کولڈ وار سینیریو بنانے میں, اور دوبارہ سے دنیا کو دو کیمپس میں ڈیوائڈ کرنے میں بہت زیادہ کامیاب ہو گیا. اور جیسے جیسے یہ کیمپس آپس کے اندر اسٹرینگتھن ہوتے جائیں گے, ان کی الائنس اسٹرینگتھن ہوتی جائیں گی, یہ اتنی ہی زیادہ اور اتنی ہی تیزی سے وار کی طرف پش اوور ہوئیں گے. تو لیٹس سی, اس کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. تھینک یو.